بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب، میں ہوں سامہ جمشید ادم کدا کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے ادب اور وفا۔ مہمان ہمارے میرے استاد ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، ان کا تفصیلی تعارف کروایا ہم نے پچھلے نشستوں میں۔ ہم نے قرآن کی ترجمے میں بات تو کی آپ تھی۔ استاد ہیں۔ نہیں جی، میں شاگرد مطلق ہوں۔ تو آج ہم وفا پہ بات کریں گے۔ چھوٹی سی ایک بات یہاں یاد آتی ہے، ڈاکٹر ظفر اللہ بیگ صاحب نے ایک مجھے کنسیپٹ سمجھایا تھا کہ وفا خاص طور پر جو عورت ہے نا، ان کو باقاعدہ اس کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے۔ یہ ایسی اچھا، نہیں ہے کہتے ہیں کہ آپ کے خون میں پکا پکا ہے، اس کی عادی بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ وفا کا مجھے وہاں سے ملا، اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کو جن کے ساتھ آپ نے رہنا ہے ان کو باقاعدہ عادی بنانا ہوتا ہے، ان کو ساتھ ساتھ احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ نے وفا میں رہنا ہے، کس کے ساتھ ہے۔ پھر تعلق کے مختلف دائرے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے حوالے کرتے ہیں، محبت کے بڑے آدمی ہیں، اور وفا پر ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں وفا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو عربی ادب پڑھتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ جی اسامہ جمشید، یو آر اے بگ ٹرانسلیٹر اینڈ پوئٹ آلسو۔ جی، تو ہم تو آپ کے سامنے وہ شاعری واری نہیں کر سکتے بھائی۔ نہیں جزاک اللہ خیر، آپ نے پوڈ کاسٹ میں بلایا، پوڈ کاسٹ ہی ہے یہ۔ جی، وہ ضروری نہیں وہ سامنے پڑھی ہوئی ہو تو پھر بالکل سگار۔ تو وہ یہ ہے کہ عربی شاعری جو قبل الاسلام ہے نا، وہ بے مثال شاعری ہے۔ جی، اس میں وفا پہ ایک عربی جاہلی شاعر افسردہ ہو کے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذهب الذين احبهم، اللہ، ذهب الذين احبهم وبقيت مثل السيف فردا، واہ، چلے گئے وہ سب جن سے مجھے محبت تھی، میں مانند تلوار تنہا رہ گیا۔ یہ میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے۔ واہ تو وہ سب چلے گئے تو میں تلوار کی طرح اکیلا رہ گیا۔ میان کے اندر اکیلی ہوتی نا، اس اکیلے پن میں بھی اس نے ایسا اپنا تشبیہ ایسی دی ہے کہ میں ابھی بھی تلوار ہوں، ڈرتا نہیں ہوں دشمن سے۔ تو یہ ایک محبت کی ایک جھلک ہے وفا۔ اور وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ یہ بیلنسڈ وفا ہے کہ ابراہیم وہ جو وفا کر گئے مگر کوئی بوجھ کسی اور کا نہیں اٹھاتا، ان کے اپنی زندگی کا بوجھ اٹھا کے تو وفا کر گئے نا، اپنے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ اس سے اچھی وفا شعاری وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، جو کہ ہے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے گردن وفا شعاروں کی، مگر جھکی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، کٹی ہے گردن وفا شعاروں کی مگر جھکی تو نہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ کلہ آپ کا بلند رہے اور سر کٹتے رہے اور وفا کا نام بھی زندہ رہا، لیکن بے وفاؤں کے تذکرے اچھے نہیں ہیں۔ میر جعفر اور میر صادق آپ کے پاس موجود ہے۔ جی جی، اچھا کچھ یہاں ہمیں یاد آ گیا نا، وہ خنسا نے غالباً کہا تھا یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمس وَإِنَّ الصَّخْرَ لَجَبَلٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ۔ کہتا ہے میرا بھائی جو صخر تھا، ان کو روتی تھی نا بہت، مرثیہ میں ان کا نام ہے نا خنسا رضی اللہ عنہ، جب تک اسلام قبول نہیں کیا تب تک ان کے آنسو بند نہیں ہوئے۔ پھر نبی پاک سے اجازت چاہی کہ اب روؤں یا چپ کر جاؤں، اگر آپ نہ روکیں گے تو میں آخری دم تک اپنے بھائی پہ آنسو بہاتی رہوں۔ وہ ایک پہاڑ تھا جس کے سر پہ آگ تھی، یعنی دور سے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا نشان جو لیمپ ہوتا ہے، آرمی کی پوسٹ پہ لیمپ ہوتا ہے نا، پتہ چلے کہ یہاں لوگ آتے ہیں۔ یہ بڑا سر بلند تھا میرا بھائی۔ تو یہ وفا کی ایک مثال بھائی اور بہن کی قرآن میں بھی ملتی ہے۔ قالت لاختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وهم لا يشعرون۔ جب موسیٰ کی بہن کو، بڑی بہن، اور موسیٰ ایک دن کے تھے، ان کی اماں نے ٹریننگ دی، وفا کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے نا، بول رہے تھے، کہا کہ یہ اپنے بھائی کو کنکھیوں سے دیکھتی ہوئی جاؤ کہ دریائے نیل میں یہ ڈبہ بہتا ہوا کہاں جا رہا ہے، اور یہ اس طریقے سے دیکھنا بھیا کی طرف کہ کہیں ان کو فرعونیوں کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ تجھے بھی بے آبرو کر دیں گے، مار دیں گے۔ تو وہ بڑی ایک تربیت والی چیز تھی۔ اور وفا کی ہے مدین کے بوڑھے کی بیٹیوں نے اپنے ابا سے، انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم تو تب تک پانی پلاتی رہتی ہیں جب تک یہ لوگ چلے جائیں گے اپنے جانوروں کو پلا کے، اور ٹھہرا ہوا پانی بکریوں کو ملے گا، اور کنواں بند کر جاتے ہیں جانور، اس لیے مجھ ڈنڈے ہیں۔ اور ہم یہ تم اگر سوال کرو ہم باہر کیوں پھر رہی ہیں، تو میرے ابا بوڑھے ہیں۔ تو جاتے ہی جب انہوں نے دیکھا کہ حیادار نوجوان ہے، حیا اور وفا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو وہ گھر جا کے کہتی یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا اسی کو اجیر، مزدور رکھ لیں، اس میں دو خوبیاں ہیں، قوی ہے اسکلفل، امین ہے آنیسٹ۔ اب انگریز تو اسکلفل اور آنیسٹ کو رکھتا ہے، اور مسلمان اگر اپنے رشتہ داروں کو رکھیں تو پھر نہ اسکل نہ آنیسٹی، پھر خود ہی تنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ انگریزوں کی فرمیں کیوں کامیاب ہوں گے، لحاظ نہیں کرتے۔ قوت اور امانت،
تو یہ بھی ایک وفا کا ہی ایک پہلو ہے. اور اس نے وفا کی اپنے ابا کے ساتھ کہ اس کو مشقت سے بچائے اور خود باہر نکلنے سے گریز کرے, تو اللہ نے اس وفا کا بدلہ دی کہ نبی کی بیوی بنا دیا. یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ملتے ہیں نا, وہ امام شافعی کا بھی قصیدہ ہے جو اس میں وہ پیمانے بتا رہا ہے, اذا المرء لا یراک الا تکلفا, وہ سارا آخر میں آتا ہے. پھر اسی طرح آگے آ کے ہمیں میاں محمد بخش کے ہاں ملتا ہے نا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. اس پہ آپ اگر کچھ وفا کے پیرامیٹرز اور کچھ اس کی تقاضے بتا دیں کہ اس میں پتہ کچھ بتائیں, مثلا کچھ سادہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. وفا ایک پورا ایک سبق ہے, سمجھنا پڑتا ہے اس کے. اصل میں یہ جینز میں ہوتی ہے نا, غداری بھی لوگوں کی جینز میں ہوتی ہے, بڑوں سے آتی ہے. بالکل. تو جو ماں باپ دھوکہ سکھائیں اپنے بچوں کو, تو ان سے وفا کی کیا امید ہے؟ صحیح بات. مجھے ان سے ہے وفا کی امید, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ والدین نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. تو وہ پھر اگر آگ میں بھی کوئی پھینک دے تو ابراہیم وفا ہی کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے ساتھ وفا تھی. اسی طرح اپنی قوم کے ساتھ قرآن کی ایک چیونٹی نے وفا کی ہے. قالت نملۃ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اس میں 9 کام کیے ہیں چیونٹی نے علم البلاغہ میں. امرت ونہت ونبہت وخصت وعمت وحذرت, اس طرح 9 کام اس نے کیے علم البیان میں. صالح فاضل سامرائی نے بتایا, بلکہ کچھ نے کہا 13 نقطے ہیں بلاغہ کے اس میں. اور اس نے 4 حقوق ادا کیے چیونٹی نے. اس نے کہا یا ایھا النبل, نادت, ندا کی دور سے, اے میری ساری قوم چیونٹیوں کی, ادخلوا مساکنکم, اپنے مساکن و کھڈوں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم, کہیں ریزہ ریزہ نہ کر دے تمہیں, سلیمان وجنودہ, سلیمان اور ان کا لشکر, وہم لا یشعرون, ان کو پتہ بھی نہ چلے, وہ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے لیکن تم تباہ ہو جاؤ گے. تو فوراً اپنی قوم کا حق ادا کیا, اپنے نبی کا حق ادا کیا, اپنے نبی کی قوم کا حق ادا کیا, اپنے رب کا حق ادا کیا, جو ڈیوٹی لگی تھی اپنا حق ادا کیا. 5 حقوق ادا کیے. تو اس چیونٹی نے وفا کی تو اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قیامت تک نہیں جاری کر. بالکل. کچھ لوگوں میں تو لیڈروں میں اپنی قوم کے لیے چیونٹی جتنی وفا بھی نہیں ہوتی, اسی لیے وہ اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتے. تو انسان کا قد قامت اس کی وفا کی وجہ سے ہے. جفا منافقوں کی خوبی ہے. اور نبی اسلام نے کہا تھا نا کہ جب مصر فتح کرو تو خیال رکھنا وہ میرے سسرال ہیں. تو حضرت عمر نے جب فتح کیا, عمرو بن عاص اور حضرت عمر نے, تو انہوں نے وہ جزیہ معاف کر دیا تھا کہ نبی کے سسرال ہیں. تو سسرالیوں سے وفا, یہاں تو ٹانگ دیتے ہیں دماد اپنے سسرالیوں کو, کیوں جی آپ کو تو. اچھا, وہ یوفون بالنذر, اس پہ آپ کچھ بتائیں قرآن سے. وہ بھی وفا سے ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, جس کا شر پھیلا ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے نظر وفا کرتے ہیں. کیوں کہ وہ اپنے بول کی وفا ہے, اپنے گفتگو کی, اپنے الفاظ نبھاتے ہیں. جب ایک دفعہ کہہ دیا پھر اس پہ قائم رہنا. لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم ساتھ نبھائیں گے, پھر چھوڑ جاتے ہیں. یہ منافق لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری کوئی بات کہنا چاہیں کسی کو سمجھانے کے لیے, وفا اگر کوئی وفا پر آمادہ نہیں ہو رہا, اسے کیسے اس کو. کبھی کسی کو وفا پہ آمادہ نہ کرو. وفا پہ آمادہ نہیں ہونا پڑتا. وفا انسانیت کے اندر پہلے دن سے رکھی گئی ہے. جس کو آمادہ کرنا پڑے وہ با وفا نہیں ہوتا. تو یہاں دل پہ کسی کا اختیار نہیں, آمادہ آپ ذہن سے کرتے ہیں. جب دل کسی پہ پکا ہو گیا تو آمادگی پیچھے پیچھے ہے. کیا کوئی ایسا پیرامیٹر ہے ڈاکٹر صاحب کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ وفا والا نہیں ہے, کچا پکا بندہ ہے؟ تو کوئی اس کا واضح کوئی جی, جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جب عہد کرے گا توڑ دے گا, اور بات پہ غصہ کرے گا تو وہ وفا بھی نہیں کر سکتا. بالکل, کیونکہ اس میں نفاق کی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں. بالکل, یعنی کہ ہم اس پہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک منافق جو ہے وعدہ خلافی کرے گا نا, جب ہمیشہ وفا نہیں کرے. وعدہ وفا, اوفوا بالعہد. بالکل, قرآن نے کہا وفا کرو وعدے عہد. اوفوا بالعقود, اپنے عقد اور عہد پورے کرو. وفا ایمان ہے, وفا اسلام ہے, وفا رسالت ہے, وفا توحید ہے. ٹھیک ہو گیا ناظرین, انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو.